آج ہم بات کریں گے تابوت سکینہ کی، وہ مقدس تابوت جو قرآن مجید میں ذکر پایا ہے اور جس کی کہانی مذہبی، تاریخی اور ثقافتی دنیا کو مسحور کی ہوئی رکھتی ہے۔ آج کی اس دستاویزی میں ہم ان رازوں کو کھولنے کی کوشش کریں گے جو صدیوں سے چھپے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس 6 اہم سوالات ہیں جن کے جوابات تلاش کریں گے۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ تابوت سکینہ کے اندر کیا ہے؟ تابوت سکینہ آج کل کہاں ہے؟ قرآن مجید میں اس کا ذکر کہاں ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کا اسلامی تاریخ میں کیا مقصد تھا؟ آئیے اس الہی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اپنے سوال نمبر 1 کی طرف کہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ تابوت سکینہ، جسے انگریزی میں دی آرک آف دی کووننٹ بھی کہا جاتا ہے، ایک مقدس صندوق تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا کیا۔ یہ کوئی معمولی ڈبہ نہ تھا بلکہ سکون اور اطمینان کی علامت۔ سکینہ کا نام اس لیے پڑا کہ اس میں الہی سکون اور برکت کا نزول ہوتا تھا۔ اسلامی روایات کے مطابق یہ تابوت ہزاروں سال پہلے نبی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وجود میں آیا۔ یہ سونے سے مڑا ہوا اخروٹ کی لکڑی کا بنا ہوا تھا جس کی لمبائی تقریباً 2 کیوبٹ یعنی کہ تقریباً 90 سینٹی میٹر، چوڑائی 1 کیوبٹ یعنی کہ تقریباً 45 سینٹی میٹر اور اونچائی 1 کیوبٹ یعنی کہ تقریباً 45 سینٹی میٹر تھی۔ اس کے اوپر فرشتوں کی مجسمہ سازی تھی اور 4 پہیوں والے سٹینڈ پہ رکھا جاتا تھا تاکہ جنگی مہمات میں آسانی سے لے جایا جا سکے۔ یہ تابوت بنی اسرائیل کی قومی شناخت کا حصہ بن گیا جو انہیں اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایات کی یاد دلاتا تھا۔ جب یہ میدان جنگ میں لے جایا جاتا تو اللہ کی مدد اور فتح کی ضمانت سمجھا جاتا۔ تابوت سکینہ محض ایک آرٹ فیکٹ نہ تھا بلکہ الہی عہد کی جسمانی نمائندگی تھی جو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان اعتماد کو مضبوط کرتی تھی۔ ہمارا سوال نمبر 2 یہ تھا کہ تابوت سکینہ کے اندر کیا ہے؟ ناظرین، تابوت سکینہ کا سب سے بڑا راز اس کے اندر چھپا تھا نبی کی مقدس باقیات جو اللہ کی نشانیاں تھیں۔ اسلامی مصادر جیسے تفسیر جلالین اور دیگر روایات کے مطابق اس میں درج ذیل اشیاء موجود تھیں۔ پہلا، نبی موسیٰ علیہ السلام کی 2 پتھری تختیاں جن پر 10 اشرع شریعہ یعنی کہ 10 احکام لکھے گئے تھے۔ یہ وہ تختیاں تھیں جو اللہ نے طور سینا پر موسیٰ کو عطا کی تھی اور جن کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے تابوت میں محفوظ تھے۔ دوسرا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو سمندر کو چیرنے اور معجزات کا ذریعہ بنا۔ تیسرا، منا کا برتن یعنی کہ وہ آسمانی غذا جو اللہ نے بنی اسرائیل کو صحرا میں نازل کی تھی جو کبھی ختم نہ ہوتی۔ اس کے علاوہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے مقدس کپڑے، جوتے اور تورات کی باقیات بھی شامل تھیں۔ یہ تمام اشیاء اللہ کی برکت اور سکون کی علامت تھیں جو تابوت کو ایک زندہ معجزہ بناتی تھیں۔ یہ مواد نہ صرف تاریخی یادگار تھے بلکہ ایمان کی بنیاد پر مبنی تھے جو ہر دور کے مومنین کو اللہ کی قدرت کی یاد دلاتے تھے۔ ناظرین، ہمارا تیسرا سوال یہ تھا کہ تابوت سکینہ آج کل کہاں ہے؟ ناظرین، تابوت سکینہ کا آج کل کا مقام ایک سب سے بڑا راز ہے۔ موجودہ نظریات کئی ہیں۔ سب سے مشہور ایتھوپیا کا شہر اکسوم ہے جہاں چرچ آف سینٹ میری آف زیون میں اسے محفوظ کیے جانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ ایتھوپین روایات کے مطابق یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کی اولاد کے ذریعے وہاں پہنچا۔ 2025 میں CIA کی خفیہ دستاویز نے ریموٹ ویونگ کے ذریعے اس کی موجودگی کی تصدیق کرنے کی کوشش کی جو ایتھوپیا کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ دوسرا نظریہ، یروشلم کے قریب ایک غار میں چھپایا گیا جہاں بابل کے حملے سے بچایا گیا۔ تیسرا، ترکی کے شہر انطاکیہ کی غاروں میں جہاں اسلامی روایات اس کی موجودگی کا اشارہ دیتی ہیں۔ کچھ ریسرچرز زمبابوے یا دیگر دور دراز مقامات کا بھی ذکر کرتے ہیں لیکن یہ سب قیاسات ہیں۔ سائنسی تلاشیں جاری ہیں مگر اللہ کی مرضی کے بغیر یہ راز کھلنا مشکل ہے۔ اب بڑھتے ہیں ہم اپنے 5ویں سوال کی طرف کہ آخر تابوت سکینہ کا قرآن مجید میں کیا ذکر ملتا ہے، اس کی حقیقت اور اہمیت کیا ہے اور اسلامی تاریخ میں اس تابوت کا کیا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں تابوت سکینہ کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت 248 میں ملتا ہے۔ وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة۔ یہ آیت نبی اسرائیل حضرت سمویل علیہ السلام کے زمانے کی ہے جب بنی اسرائیل نے ایک بادشاہ کی درخواست کی۔ اللہ نے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا اور تابوت سکینہ کو اس بادشاہی کی نشانی قرار دیا۔ جب یہ فرشتوں کے ذریعے واپس آیا تو اس نے بنی اسرائیل میں الہی سکون اور یقین پیدا کیا۔
اسلامی تاریخ میں اس کو مقصد واضح تھا، اللہ کی اطاعت کی یاد دہانی، جنگی مہمات میں روحانی طاقت کا ذریعہ اور قومی اتحاد کا نشان۔ یہ فلسطینیوں کے ہاتھوں غارت ہوا، پھر واپس ملا اور حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں مقدس بیت المقدس میں رکھا گیا۔ یہ تابوت اللہ کی قدرت اور انبیاء کی وراثت کی علامت تھا جو مومنین کو فتح اور ہدایت کی طرف راغب کرتا تھا۔ اس کی اہمیت آج بھی برقرار ہے کیونکہ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی سکون اور برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے، نہ کہ مادی اشیاء سے۔ چاہے یہ کہیں بھی ہو، اس کا پیغام اب بھی زندہ ہے۔ ایمان اور اطاعت ہی فتح کی کنجی ہے۔ قرآن ذکر سے پتہ چلتا ہے کہ تابوت سکون کی علامت تھا، جو اللہ کی طرف سے ایک وعدہ تھا فتح اور امن کا۔ تابوت سکینہ کا سفر بنی اسرائیل کی تاریخ سے جڑا ہے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں یہ مصر سے نکلتے ہوئے صحرا میں پہنچا، جہاں یہ اللہ کی نشانیوں کا محافظ بنا۔ یشوع بن نون کے دور میں یروشلم کی فتح میں اس کا کردار مرکزی تھا۔ جب یہ دریائے اردن پر پہنچا تو پانی رک گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے بیت المقدس میں منتقل کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے پہلے ہیکل میں نصب کیا۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر کے حملے میں یہ غائب ہو گیا اور اس کے بعد کی کہانی راز میں ڈوب گئی۔ اسلام میں اس کی اہمیت روحانی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی نشانیاں کبھی ضائع نہیں ہوتی اور سکون صرف اس کی طرف رجوع سے ملتا ہے۔ یہودی اور عیسائی روایات میں بھی اس کی جڑیں ہیں جو تینوں ابراہیمی مذاہب کو جوڑتی ہیں۔ ناظرین کرام، تابوت سکینہ کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی سکون اور برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے، نہ کہ مادی اشیاء سے۔ چاہے یہ کہیں بھی ہو، اس کا پیغام اب بھی زندہ ہے۔ ایمان اور اطاعت ہی فتح کی کنجی ہے۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے تابوت سکینہ کے بارے میں بہت کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی تو برائے مہربانی لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے